پڑھیں آواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ السلام حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ حضرات، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم، اس لیے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرات، اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی رفت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرات، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کسی شہنشاہ وقت سے نہیں ڈرتے، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کسی صاحب اسرار سے نہیں ڈرتے، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کسی طاقتور سے نہیں ڈرتے، کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کسی صاحب اسرار سے نہیں ڈرتے، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کسی آندھی یا طوفان سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے کہ حضرات، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کو اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرات، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، کہ میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ حضرات، حدیث قدسی سے معلوم ہوا کہ ولی کا چلنا حقیقت میں خدا کا چلنا ہوتا ہے، کہ ولی کا چلنا حقیقت میں خدا کا چلنا ہوتا ہے، ولی کا دیکھنا حقیقت میں خدا کا دیکھنا ہوتا ہے، ولی کا سننا حقیقت میں خدا کا سننا ہوتا ہے۔ حضرات، ولی کا چلنا حقیقت میں خدا کا چلنا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ حضرات، سبحان اللہ، میں اس ولی کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں جس کو ولی کا سردار کہا جاتا ہے۔ حضرات، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے ہیں، بدن پر قیمتی جبہ ہے، ایک چور آپ کے جبے کو دیکھ لیتا ہے اور وہ آپ کے پیچھے ہو لیتا ہے تاکہ میں اس جبے کو چرا سکوں۔ حضرات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں اور اپنی ولایت کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں، جبہ اتار کر رکھ دیتے ہیں اور عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ چور بھی کسی وجہ سے آپ کے حجرے میں گھس جاتا ہے اور جیسے ہی آپ نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، چور آپ کا جبہ اٹھا کر دروازے پر پہنچ جاتا ہے، چور آپ کا جبہ اٹھا کر دروازے پر پہنچ جاتا ہے، دیکھتا ہے چور کہ دروازہ بند ہے، اندھیری کوٹری، دیواروں پر ہاتھ مار مار کر دیکھتا ہے۔ حضرات، اس کو دروازہ نہیں ملتا، کہ ملتا کیسے دروازہ، کہ ہوش کا پاک گھر اور پاک دروازہ ہے۔ ادھر چور اپنے لیے دروازہ تلاش کر رہا ہے، ادھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے ولایت کا حجرہ کھول رہے ہیں۔ حضرات، ادھر آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، کہتے ہیں کون؟ تو آواز آتی ہے میں خضر ہوں، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اندر آ جائیے۔ تو چور سوچتا ہے اب تو میں پکڑا جاؤں گا، اب تو میں جھگڑا جاؤں گا۔ حضرات، لیکن نہ چور پکڑا جاتا ہے نہ جھگڑا جاتا ہے، اس ولی کی بارگاہ میں ہوتا ہے جس کی شان یہ ہے الا ان ہوتا ہے کوئی غم۔ حضرات، حضرت خضر علیہ السلام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ فلاں علاقے کے لیے ابدال لینے آیا ہوں۔ حضرات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صبح کو کسی کو مقرر کر دیا جائے گا، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کو کسی کو مقرر کر دیا جائے گا۔ حضرات، خضر علیہ السلام کہتے ہیں اگر صبح تک وہ علاقہ ہلاک ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو حضرات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ کھلا گوشے میں ابدال ہے اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ. حضرت علیہ السلام گوشے میں جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں آؤ ابدال میرے ساتھ چلو. تو وہ چور کہتا ہے میں ابدال نہیں ہوں, میں چور ہوں. تو حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے مانا کہ آپ پہلے چور بھی تھے, میں نے مانا کہ آپ پہلے چور بھی تھے, آپ ڈاکو بھی تھے, لیکن ہوش کی نگاہ نے آپ کو ابدال بنا دیا ہے. سبحان اللہ, بے شک, کیا بات, بے شک. حضرات بلی جو ہوتے ہیں چند منٹوں میں چور کو بلی بنا دیتے ہیں. حضرات اگر بلی مٹی کو سونا کہہ دے تو مٹی سونا ہو کر رہتی ہے. میں اپنی گفتگو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم.